بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کی دعوتی، علمی، فکری اور تہذیبی تاریخ میں ہم عہد صحابہ اور تابعین کی سٹڈیز کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے دعوتی سٹڈیز یہ پوری ہم نے پچھلے 3 لیکچرز میں مکمل ہو گئی تھی۔ پھر علمی اور فکری علمی تاریخ کو ہم بہت عرصہ پہلے ہی، اس سے 4-5 لیکچرز پہلے ہم نے کر لی تھی، اور فکری تاریخ میں بھی پچھلے لیکچر میں ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا کہ کیا کیا ایک علمی اعتبار سے کیا کیا فلسفے اور کیا بنے تھے، اور اس میں ایک آ گیا تھا آخری ٹاپک یہی رہ گیا تھا کہ تہذیبی تاریخ، یعنی کس طرح سے تہذیبی تاریخ کیا چلی اور اس میں کیا معاملہ ہوا، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ اب دیکھیے کہ اس میں ہم نے سٹارٹ میں یہ ٹائم لائن آپ کو بتا دی تھی، امید آپ پڑھ چکے ہوں گے، اس کو ایک نظر سے آپ خود دیکھ لیجئے اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے کیا کیا معاملات آتے آئے۔ تو اس ٹائم لائن میں مجھے اب دوبارہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بہرحال زیادہ تر پیریڈ تو استحکام، ترقی اور توسیع کا ہی تھا، لیکن بیچ میں تھوڑے تھوڑے کرائسس کے، جو کہ بہت چھوٹے چھوٹے ہی کرائسس تھے، تو وہ ختم ہو گئے تھے۔ اور پچھلے لیکچر میں ہم نے فلسفیانہ گروہ اور اصلاحی تحریکیں کیا بنی تھیں اس کی سٹڈیز کی تھی۔ تو اب ہمارا ٹاپک آ کے تہذیب اور تمدن کا ہے کہ جس میں پولیٹیکل، اکنامکس، سوشیولوجی اور کلچر، یہ چاروں پہلوؤں سے ہم بات کریں گے۔ تو ہم سٹارٹ میں پولیٹیکل سسٹم سے ہی دیکھتے ہیں، اور اب یہ دیکھیے کہ یہ اب آپ کے لیے ایک خاص کوشچنز آپ کے ذہن میں آنے چاہیے۔ تو میں اب یہ برین سٹارمنگ آپ کے لیے کر رہا ہوں کہ ایک سیاسی نظام میں کیسا ایک ٹرائبل فیڈریشن کیا ہے اور کیا تھی اس زمانے میں، شورا کا اصول کیا تھا، خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوتا تھا، صوبوں کا نظام کیسے چلتا تھا، اور پھر گورننس اور احتساب کا ایک سلسلہ بھی ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا، اور سرکاری محکمے کیا تھے اور کیسے معاملہ چلتا تھا۔ تو پولیٹیکل پہلو سے ہم یہ بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس زمانے کی اکنامکس اور فائنینشیل میٹرز کیسے چلے تھے، پھر اس کے بعد اسپیشل یہ ایک سوشیولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا امپروومنٹ آئیں اور کیا چینجز آئیں اس پیریڈ میں۔ یہ وہ 11 to 133 ہجری ہے، اور پھر اینڈ پہ ثقافت یعنی کلچر بھی کیا تھا۔ تو یہ ایک مختصر سی وہ بھی ڈسکشن ہوگی، لیکن ابھی ہم پولیٹیکل نظام کیسا بنا تھا اس کی ہم سٹڈی کرتے ہیں۔ عہد صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم میں ایک سب سے پہلے ہم یہ ٹرائبل فیڈریشن بتا دوں یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی پورے عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی، بلکہ بہت سارے قبیلے تھے، اور قدیم قبیلے تھے، ایک دوسرے میں جنگیں کرتے رہتے تھے، لڑتے رہتے تھے، معاملہ یہ تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب ہر طرف پھیل گئی تو پورے عرب نے قبول کیا، تو اب یہ ایک ٹرائبل فیڈریشن بن گئی کہ جس میں مدینہ منورہ ایک دارالحکومت بنا، ایک کیپٹل بن گیا وہاں پہ، اور ہر قبیلے کی پھر بھی اندر آزادی جو ہے ان کی وہ رہی کہ ہر اپنے معاملے کو اپنے طریقے سے کرے، لیکن اگر ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے سے کوئی معاملہ چل رہا ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، تو اس کے لیے پھر مدینہ منورہ کے جو حکمران ہیں وہ فیصلہ کریں گے تاکہ مسئلے حل ہو جائے۔ تو یہ ہوا۔ اچھا، یہ کوئی عربوں کا خاص ہی نہیں تھا، بلکہ اور آپ ممالک بھی دیکھ لیں، یورپ کا بھی اس زمانے میں یہی حال تھا، ایشیا کے اندر آپ چلے جائیں بہت ممالک میں ایسا ہی تھا، رشیا کے اندر، چائنا کے اندر یہی تھا، افریقہ میں بھی ایسے ہی تھا، لیکن کچھ ملک تھے کہ جو ذرا ایک منظم حکومت بن گئی تھی، جیسے رومن امپائر اور پرشین امپائر تھی، تو وہ معاملہ تھا۔ چلو وہ کچھ کسی حد تک ایک وہاں پہ اتحاد ہو چکا ہوا تھا کئی ممالک میں، لیکن باقی اور طرف نہیں تھا، تو ایسا ہی تھا۔ لیکن اب ان کو اب ریزالو کرنا تھا، تب آیا، تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اصول بیان کر دیا، اور یہ اس ٹائم پہ کر دیا کہ جب مدینہ منورہ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بننے والی تھی، ابھی بنی نہیں تھی، بلکہ شورا جو ہے یہ مکہ مکرمہ کی صورت ہے، اور اس وقت یہ تھا کہ خود مدینہ منورہ کے جو سردار تھے، جو حکمران تھے، انہوں نے وہی مان لائے تھے، اور انہوں نے درخواست کی تھی کہ رسول اللہ آپ تشریف لا کے آپ یثرب تشریف لے آئے اور آپ اس حکومت کو چلائیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب اجازت ہوئی تو تب ہوا، لیکن ساتھ یہ پہلے حکم دے دیا۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ اصل اصول ہے خود قرآن مجید کا۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کے بات کا جواب دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ان کے معاملات باہمی مشورے سے چلتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زمانے میں یہ ایک آگے آتا کہ ابھی ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، ایمان لانے کے ساتھ اللہ کی نماز پڑھیں، ہمارا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے تو اس میں سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں لوگوں کی خدمت کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم جو آپس میں مل کے ڈیسیژن لینے ہیں تو باہمی مشورے سے کریں۔ پھر مدینہ منورہ کی صورت آل عمران میں بھی یہی حکم اس طرح سے فرمایا، وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ان سے درگزر کیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے، پھر جب آپ فیصلہ کر لیں تو اللہ پر توکل کیجئے، یقیناً اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بھی یہ جو شورا کا لفظ ہے یا شاورم جو ایک آیت میں ہے، تو یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ کو حکومت مل گئی ہے تو آپ درگزر کیجئے، یعنی لوگوں کی جو غلطی ہیں اس کو بھی معاف کر دیا کریں، ان کے لیے پھر مغفرت کی دعا بھی کر لیا کریں، اور مشورے سے معاملات کو چلائیں۔ یعنی اب اس میں ہم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مشورے کا مطلب ہے کہ لوگوں سے وہ مشورہ پوچھنا ہے پوچھ لیں، نہیں ہے تو نہ، صحیح فیصلہ تو خود حکمران نہیں کرنا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سٹائل یہی تھا کہ سب صحابہ کرام کو وہ اکٹھا کرتے تھے، اکٹھا کر کے اور پھر آپس میں ڈسکشن کرتے ہوئے پھر اس کے بعد جب میجورٹی کا جو پوائنٹ آف ویو آتا تھا تو وہ آیا، یا اگر اللہ کا حکم آیا تو پھر تو وہی چلے گا، لیکن اگر آپس میں ایک ڈیسیژن خود لینے تو پھر انسانوں میں اس میں سے مل جل کر ڈیسیژن لیا جائے۔ تو اس کو پریکٹیکلی یہی ہوتا تھا کہ میجورٹی کا یہ ہو، ٹھیک ہے کچھ کوئی اختلاف بھی ہو، لیکن اختلاف کو پوری آزادی تھی کہ وہ آسانی سے پورے کو پوری بات، پوری دلیل اپنی بیان کریں تو کئی اور بھی قائل ہو جاتے تھے، اور پھر ڈیسیژن ایسے ہوتا تھا۔ یعنی آپ یہ امیجن کریں کہ اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نے مثالیں دی تھیں کہ جیسے یہ ہوا کہ جیسے جنگ بدر ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ ڈیسیژن کرنے لگے تھے کہ ہم یہاں اس جگہ پہ یہاں پہ اپنا کیمپ یہاں لگائیں۔ تو ایک صحابی نے یہ اس میں اختلاف کیا کہ بھی آپ یہ مجھے اس جگہ کا پتا ہے، تو آپ اس کے بجائے یہ تھوڑی سی اوپر جگہ یہاں پہ کر لیں کہ وہاں پہ چشمہ ہے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلیل کو قبول فرمایا اور اس کو ہی استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد جنگ احد ہوئی تھی، تو جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کے وہاں سے جنگ کریں اور سیکیورٹی کر لیں، تو لیکن نوجوانوں کی بڑی یہ درخواست تھی کہ جی ہم باہر نکل کے ایک جنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور جہاد ہو، تو میجورٹی انہی کی تھی، ابھی نئے نئے مان لائے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی بات کو قبول فرمایا اور پھر باہر جا کے جنگ کی۔ پھر اس کے علاوہ اور جو ڈیسیژن ہوتے تھے تو مل جل کے ہوتے تھے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی کہ انہی کی حکومت اب تک رہی تھی تو ان سے پورا مشورہ لیتے ہوتے تھے، تو معاملہ یہ تھا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کے بعد یہ ہوا کہ ایک صحابہ کرام کی ایک پارلیمنٹ بن گئی کہ اب وہ مدینہ منورہ میں جو صحابہ تھے تو وہ مل کے ڈیسیژن لیتے تھے،
اور پھر مدینہ منورہ کے عام افراد سے بھی مشورہ لیا جاتا تھا، اور پھر اگلے سٹیپ پہ یہ ہوا کہ جب یہ حکومت پورے عرب میں آ گئی تو ہر قبائل کے نمائندوں کو بھی بلاتے تھے اور ان سے بھی مشورہ لیتے تھے، اور لے کے سب مل کے تب جا کے ڈیسیژن لیتے تھے۔ یعنی اب جو حکمران بنے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا یہ نہیں تھا کہ وہ خود ہی ایک بس فیصلہ کر لے اور سارے اس پہ عمل کریں، بلکہ ایک باقاعدہ ایک پارلیمنٹ تھی جس میں ایک جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں تو خود جو مین صحابہ ہیں وہ مل کے بیٹھ کے ڈسکشن کر لیتے تھے، اگر زیادہ معاملہ اہم ہو تو مدینہ کے سارے لوگوں سے پوچھتے، اور بہت ہی بڑا پھیلا ہوا کوئی معاملہ ہے تو اور قبائل کے نمائندوں کو بھی پھر ایک خط لکھ کے ان کو کہتے تھے آپ تشریف لاتے تھے، اور پھر لے جا کے ایک ڈسکشن ہوتی تھی۔ ابھی اس میں آپ کو میں ایک اسپیشلی بہت شاندار قسم کا ایک فائنینشیل ڈیسیژن ہوا تھا، تو اس کے لیے سارے قبائل کے نمائندے سارے آ گئے تھے، عموماً سردار آ جاتے تھے، تو وہ لے کے مل جل کے سب نے ڈیسیژن لیا تھا۔ اس کو میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔